بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو چاہے ایک ہی آیا کیوں نہ ہو۔ جی انشاءاللہ آج ہماری حدیث کا ٹاپک رہے گا اپنی جان کے حقوق کو ادا کرنا۔ مجھے کسی نے یوٹیوب پہ کہا کہ آپ حدیث کی کتاب کا حوالہ تو بتا رہی ہیں لیکن حدیث نمبر نہیں بتا رہی، تو چلیں ٹھیک ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی مجھے حدیث کے نمبر یاد رہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جی تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اپنی جان کا جو حق ہے وہ ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے، اور حدیثوں سے ہمیں اس کا کس طرح جو ہے وہ گائیڈنس ملتی ہے۔ پہلی حدیث ہے، یہ ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر ہے 5199۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے کانوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اعضاء کا بھی تم پر حق ہے۔ اچھا، اس حدیث کو اس وجہ سے بیان کیا گیا، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شب بیداری کیا کرتے تھے، نوافل روزے رکھا کرتے تھے اور بہت زیادتی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث پڑھ کے سنائی کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تو اس کا خیال رکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اور حدیث کا ٹائٹل ہے دو اہم نعمتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 6412۔ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں لوگ اکثر غافل رہتے ہیں، غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا وقت۔ یعنی اس کا مطلب ہے اس حدیث کا کہ لوگ اکثر اپنی صحت اور وقت کی قدر نہیں کرتے جب تک کہ وہ انہیں کھو نہیں بیٹھتے۔ یعنی وقت جب نکل جاتا ہے تو انسان پچھتاتا ہے، صحت جب ختم ہو جاتی ہے، بیماری کی طرف آتا ہے، تو پھر انسان یاد کرتا ہے میں ایسے کر لیتا، میں ایسی عبادت کر لیتا۔ تو ابھی وقت ہے، اپنی صحت کی اور اپنے وقت کی قدر کریں۔ پھر تیسری حدیث ہے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بناؤ۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افلاس یعنی غریبی سے پہلے، بے فکری کو پریشانی سے پہلے، زندگی کو مرنے سے پہلے۔ اچھا، یہ حدیث بیان ہوئی ہے ترمذی میں بھی، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث نمبر ہے 6412، اور یہ المستدرک للحاکم میں حدیث نمبر ہے اس کی 7846۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے صحت کے اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بیماری اور دوا دونوں اتاری ہیں اور ہر بیماری کے لیے دوا بنائی ہے سوائے ایک بیماری، وہ ہے موت۔ تم دوا کرو اور حرام چیزوں سے بچو۔ یہ ہے سنن ابی داؤد، حدیث نمبر ہے 3874۔ ایک اور حدیث ہے حق کے حوالے سے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ ابن ماجہ کی جو حدیث نمبر ہے 3349 اور سنن ترمذی میں ہے 2385۔ اس حدیث کا متن کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا پیٹ 3 حصوں میں ہے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنے کھانے پینے میں اعتدال رکھنا چاہیے، یعنی برابری رکھنی چاہیے، اور اپنے پیٹ کو زیادہ نہیں بھر لینا چاہیے۔ اور زیادہ کھانے پینے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ موٹے ہو جاتے ہیں، پھر عبادت میں خلل پڑتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو موٹے لوگ نہیں پسند۔ آخری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر ہے وہ 2047 ہے، اور صحیح بخاری میں یہ ہے 5445۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 7 عجوہ کھجور کھا لی، اسے اس دن تک زہر اور سحر کا اثر نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ عجوہ کھجور کھانے سے انسان کو زہر اور سحر یعنی زہر اور جادو سے وہ بچا رہے گا۔ عجوہ کھجور مدینہ منورہ میں پائی
اجوا کھجور مدینہ منورہ کی ایک خاص کھجور ہے۔ بس اپنے جسم کے ایک ایک حصے کا خیال رکھیے اور ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیے، کیونکہ روز محشر یہی ایک ایک اعضاء یا تو ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔